اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، یہ پوری دنیا کو اللہ نے ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے، اس لیے کسی کی بھی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے دنیا کو ضرورتوں کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں: کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے۔ کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے، یہ 5 ضرورتیں ہیں ہر مرد کی اور ہر عورت کی۔ تو ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، حرام سے بچنا، اسراف سے بچنا۔ حرام اور حلال کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے کہ آدمی اچھا کھانا کھائے گا تو طاقت بنے گی، خوشی محسوس ہوگی۔ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے تو اپنا اثر دکھائے گا، قے ہو جائے گی، سال ہو جائے گا، تھوڑی پھنسی نکل جائے گی، کیا ہوا کہ فوڈ پوائزن ہو گیا۔ اور حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کھانے کی۔ حلال زندگی میں آئے گا تو آدمی کو اچھے اعمال کرنے کے سوجے گا، اور حرام زندگی میں آئے گا تو آدمی کو حرام کام کرنا سوجے گا۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں، میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے، اور اس کی دعوت کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، اور ایک برے آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اتنا اثر ہے اچھے برے کھانے کا اور حلال اور حرام کا۔ اس لیے حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنا، بھلے تھوڑی ہو، اللہ اس میں برکت دیں گے، اور سنت طریقے پر اس کو پورا کرنا تو کمانا بھی دین بن جائے گا، اور اس کو پورا کرنا یہ بھی دین بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے، اور جس طرح فرض کی ادائیگی پر اللہ انعام دیں گے، اس طرح حلال کمائی پر بھی اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حلال طریقے سے کمانا اور اپنے کاروباری لائنوں کو علماء پر پیش کرنا، اور ساری حرام کی جتنی شکلیں ہیں اس سے اپنے کاروبار کو پاک کرنا، جتنی مشتبہ شکلیں ہیں اس سے اپنے کاروبار کو پاک کرنا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، حلال اور حرام کی رعایت کے ساتھ جینا ہماری عبادتوں کو صحیح بنانے کا راستہ ہے، ورنہ عبادتیں ضائع ہوتی جائے گی۔ جب آدمی حرام کھائے گا، حرام پہنے گا، اور اس کے بعد بیت اللہ جا کر کہے گا لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتے لا لبیک ولا صادق، تیری حاضری ہمارے دربار میں قبول نہیں ہے، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری سواری حرام کی ہے، اللہ پاک ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی عبادتوں میں جان ڈالنے کے لیے حلال راستہ اپنانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، جو بھی مال کی بڑھوتری نظر آتی ہے حرام راستوں سے، یہ بیماری کی موٹاپا ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیمار میں موٹا ہو جاتا ہے لیکن اس میں طاقت نہیں ہوتی، وہ ایک معمولی آپ دھکا دو تو بیچارہ کتنی گلاٹی کھا دے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بیماری کے حرام کے ساتھ جو بال بڑھ رہا ہے وہ بیماری بڑھ رہی ہے، یہ سمجھو، اس کے ساتھ کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے، چند سالوں میں اس کو ختم ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹائیں گے، صدقے کو بڑھائیں گے۔ یہ پکی ڈاک ہے کہ حرام کا راستہ یہ مٹنے کا راستہ ہے، یہ آبادی کا راستہ ہو نہیں سکتا۔ رہا خواہشات کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی، تو دنیا میں خواہش کو کیوں رکھا اللہ نے؟ کہ دنیا میں خواہشات کو اللہ نے رکھا ہے وہ حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھا ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ جب حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑیں گے تو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، راستے میں کوئی حرام چیز نگاہ کے سامنے آ گئی تو اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا، اس لیے کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، حرام پر اپنی نظر نہ ڈالے۔ جب یہ حکم پورا کر لے گا تو فرمایا اللہ اس کے دل میں ایمان کی وہ حلاوت پیدا فرمائیں گے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایسا ہی جتنے اوامر آتے ہیں اس کے مقابلے میں خواہش آتی ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور نیند آ رہی ہے، تو اب نیند کی خواہش کو توڑنا حکم کو پورا کرنے کے لیے،